پیش خدمت ہے کہانی تین خواب۔ پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت نیک اور خدا دوست انسان تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی رعایا کا خیال رکھتا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہونے دیتا تھا۔ بادشاہ کی اس نیکی کی وجہ سے رعایا اس سے بہت خوش تھی اور ملک میں چاروں طرف امن کا دور دورہ تھا۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر روز شام کے وقت پورے شہر کا چکر لگاتا اور رعایا کا احوال پوچھتا۔ ایک روز جب بادشاہ رعایا کی خبر گیری کے بعد محل میں واپس لوٹا تو وہ بہت تھک چکا تھا، چنانچہ وہ محل میں آتے ہی بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ اس رات بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے محل کے چھت پر ایک لومڑی الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ بادشاہ جب نیند سے بیدار ہوا تو اس کے ذہن پر اس خواب کا بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ پورا دن پریشان رہا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں کو بلایا اور اپنا خواب بتایا، مگر سب اس کے خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز تھے۔ چنانچہ اس نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ جو شخص اس خواب کی تعبیر بتائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بادشاہ کا یہ اعلان سن کر بہت سے نجومی بادشاہ کے پاس آئے، لیکن ان کی بتائی ہوئی تعبیر سے بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ اسی ملک میں ایک شخص ایسا بھی رہتا تھا جو سارا دن یوں ہی بیکار بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا تھا۔ اس شخص کا نام جمال تھا۔ جمال نے بادشاہ کا اعلان سنا تو اس کے دل میں بھی انعام حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ وہ شہر سے باہر چلا گیا۔ جمال کو ایک ایسے بزرگ کا پتہ معلوم تھا جو بہت پہنچے ہوئے تھے، چنانچہ وہ شہر سے باہر جنگل میں چلا گیا جہاں وہ بزرگ رہتے تھے۔ وہ بزرگ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ بزرگ نے جمال کو بتایا کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب اس کی رعایا میں مکاری، عیاری اور دھوکے بازی پیدا ہو جائے گی اور کوئی بھی شخص اس سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ جمال یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ انعام کی آدھی رقم ان کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرے گا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل میں جا پہنچا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے خواب کی تعبیر سنائی۔ بادشاہ اس کی یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور جمال کو بہت سا انعام و اکرام دیا۔ اتنا سارا مال دیکھ کر جمال کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر آدھا انعام پیش کرنے کی بجائے سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک رات بادشاہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ اس کے محل کی چھت پر ایک ننگی تلوار لٹک رہی ہے جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا، چنانچہ اس نے فوراً جمال کو اپنے محل میں طلب کیا اور اس سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ جمال خود تو کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ اسی وقت خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے 3 روز کی مہلت مانگی اور بادشاہ نے جمال کو 3 روز کی مہلت دے دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر تم اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب تو جمال عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جنگل والے بزرگ ہی اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، لیکن وہ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان بزرگ کے پاس کس منہ سے جائے گا۔ وہ ان کے حصے کی رقم تو پہلے ہی ہڑپ کر چکا تھا۔ آخر 2 دن سوچنے کے بعد وہ ہمت کر کے پھر بزرگ کے پاس پہنچا اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور بادشاہ کے دوسرے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ بزرگ نے جمال کو معاف کر دیا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ عنقریب دشمن ملک کی فوجیں بادشاہ کے ملک پر حملہ آور ہوں گی اور خوب خون ریزی ہوگی، چنانچہ بادشاہ کو ابھی سے اپنی فوج کو متحد کر کے مقابلے کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ فتح انشاءاللہ اس کے مقدر میں ہوگی۔ جمال یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ اس دفعہ وہ انعام کی ساری رقم ان کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس آیا اور اسے اس کے خواب کی تعبیر سنائی۔ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سن کر جمال کو شاباشی دی اور پہلے سے بھی زیادہ انعام دیا۔ زر و جواہرات کے ساتھ ہی بادشاہ نے جمال کو ایک تلوار بھی انعام میں دی۔ یہ تمام چیزیں لے کر جمال بزرگ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پھر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس بزرگ کا قصہ ہی پاک کر دیا جائے۔ اس کے پاس بادشاہ کی دی ہوئی تلوار موجود تھی، چنانچہ اس نے بزرگ کے پاس پہنچ کر ان پر تلوار سے وار کیا اور اپنی طرف سے انہیں قتل کر کے چلا گیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بزرگ قتل نہ ہو سکے، مگر زخموں کی شدت سے وہ وقتی طور پر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد 1-2 مہینے میں ان کے زخم بھر گئے اور وہ بالکل صحت یاب ہو کر پہلے کی طرح عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی مہینے اور سال اسی طرح گزر گئے۔ جمال اب بہت امیر ہو چکا تھا اور بادشاہ کے خاص لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ بادشاہ وقتاً فوقتاً اسے تحفے تحائف دیتا رہتا تھا اور یوں وہ بڑی پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ پورے
3 سال گزرنے کے بعد ایک رات بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا۔ اس مرتبہ بادشاہ کو خواب میں نظر آیا کہ ایک ذبح کی ہوئی بھیڑ اس کی چھت سے لٹک رہی ہے اور چند کڑیاں سونے کی طرح چمک رہی ہیں اور ان میں سے شعائیں نکل رہی ہیں۔ جمال نے بادشاہ کو پہلے 2 خوابوں کی جو تعبیر بتائی تھی وہ ہو بہو پوری ہو گئی تھی اور اسی کے مطابق حالات رونما ہو چکے تھے۔ اس کی رعایا میں حد سے زیادہ چالاکی اور مکاری پیدا ہو گئی تھی، لیکن بادشاہ نے حسن تدبیر کی بدولت انہیں راہ راست پر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ملک پر دشمن کی فوجیں چڑھ آئی تھی، لیکن وہ چونکہ پہلے ہی مقابلے میں تیاری کر چکا تھا اس لیے اسے دشمن پر فتح حاصل ہوئی اور دشمن کو شکست دے کر اس نے ان کے ملک پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اب اس کے ملک کی سرحدیں وسیع ہو گئی تھی اور رعایا خوشحال اور امن و سکون سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ بادشاہ جمال سے بہت خوش تھا کیونکہ اس کی بتائی ہوئی تعبیر بالکل سچی نکلی تھی۔ چنانچہ جب بادشاہ نے تیسرا خواب دیکھا تو پھر جمال کو طلب کیا اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اب تو جمال بہت پریشان ہوا۔ جن بزرگ نے اسے پہلے خواب کی تعبیریں بتائی تھیں انہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کر چکا تھا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے پھر 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ آخر وہ تنگ آ کر گھر سے نکلا اور اسی جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، اسی آس میں کہ شاید کوئی اور بزرگ مل جائیں اور اس کی مشکل آسان کر دے۔ جمال پریشان حالت میں جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے سامنے وہی بزرگ نظر آئے جنہیں وہ اپنی دانست میں قتل کر چکا تھا۔ بزرگ کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر جمال حیران رہ گیا۔ اس وقت اس کی حالت یہ تھی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، چنانچہ اس نے ندامت سے اپنا منہ چھپا لیا۔ بزرگ کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ کافی دیر تک جمال کی یہی حالت رہی۔ اتنے میں بزرگ کی آواز اس کے کان میں پڑی، بیٹا میرے قریب آؤ، تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ بزرگ کے ان الفاظ نے جمال کی ہمت بندھائی اور وہ دوڑ کر ان کے پاؤں میں گر پڑا اور روتے ہوئے ان سے اپنی حرکتوں کی معافی مانگی۔ بزرگ نے جمال کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ جمال نے بزرگ کو بادشاہ کا خواب سنایا اور بتایا کہ آپ کی بتائی ہوئی تعبیروں نے مجھے بادشاہ کی نظر میں بہت بڑا مقام عطا کیا۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ کی بدولت مجھے اتنا بڑا رتبہ ملا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب اسے کسی دشمن سے کوئی خطرہ نہیں اور اس کے ملک میں اب خوشحالی اور امن و امان رہے گا اور لوگ نیکی کی راہ اختیار کریں گے۔ جمال فوراً بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اسے خواب کی تعبیر سنائی۔ بادشاہ اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے جمال کو بہت سا انعام دینے کے علاوہ اسے اپنا وزیر بھی مقرر کر لیا۔ اس بار جمال سارا انعام لے کر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے زر و جواہرات کے ڈھیر لگا دیے۔ بزرگ نے اتنا سارا سونا اور چاندی دیکھ کر مسکراتے ہوئے جمال سے کہا، یہ چیز میرے کس کام کی بیٹا، جاؤ یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ جمال نے بزرگ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ بزرگ نے کہا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہونا ہی تھا اور یہی بادشاہ کے خواب کی تعبیر تھی۔ تم نے پہلے مجھے انعام کا آدھا حصہ نہ دے کر بادشاہ کے پہلے خواب کو پورا کیا، پھر مجھ پر تلوار اٹھا کر بادشاہ کے دوسرے خواب کو پورا کیا، اور اب تم دیانت داری اور نیکی کی مثال قائم کر کے بادشاہ کے تیسرے خواب کو پورا کر رہے ہو۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔